بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم، 7واں پارہ سورہ المائدہ۔ مائدہ آپ جانتے ہیں دسترخوان کو کہتے ہیں، اور صورتوں کی نسبتیں اسی اعتبار سے قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ یہاں آغاز ہو رہا ہے وَإِذَا سَمِعُوا سے، اور جب سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف اترا تو ان کی آنکھیں دیکھو کہ آنسوؤں سے ابل رہی ہیں۔ یہ قرآن پاک کا ایک اعجاز بھی ہے اور خاصہ بھی ہے کہ جو اسے پڑھتا ہے اور جو اسے سنتا ہے اس پر معجزانہ انداز سے قرآن اثر انداز ہوتا اور براہ راست دلوں پر اثر انداز ہوتا۔ اور جب کوئی کلام دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے تو اس کا اظہار آنکھیں کیا کرتی ہیں۔ دل متاثر ہو تو وجود جو ہے، ہمارا ظاہری جسم جو ہے، یہ کسی نہ کسی طرح اس کا ایکسپریشن دیتا ہے اور ایکسپریس کرتا ہے، اور خاص طور پر آنکھیں جو ہیں وہ آنسوؤں کی شکل میں اس کا اظہار کر رہی ہوتی ہیں۔ اس کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بہت سراہا ہے، اور جن لوگوں کو یہ خشوع کی اور خشیت کی کیفیت نصیب ہوتی ہے یقیناً وہ اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ سوز اور یہ گداز نصیب فرمائے، اور خاص طور پر قرآن پاک کے ساتھ تعلق کا یہ خوبصورت نتیجہ ہے۔ یہاں ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو اہل کتاب تھے لیکن نصارہ میں سے تھے، اور ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، آیات پڑھی گئیں تو فرمایا ترى اعینہم تفیض من الدمع، آپ نے دیکھا کہ آنسوؤں سے ابل رہی ہیں ان کی آنکھیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے، مما عرفوا من الحق۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ اب اس گداز نے ان کے اندر میلان حق کو پیدا کیا۔ طبعا گداز ایک ایسی چیز ہے اور اس کی ضد قساوت ہے، سختی۔ جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر وہ حق کی طرف مائل نہیں ہوتے، اور جب دل نرم ہو جاتے ہیں تو حق کو جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ اس لیے اس پر بہت زور ہے کہ اصول ہے دنیا میں بھی دین میں بھی کہ چوٹ اس وقت لگائی جائے جب لوہا گرم بھی ہو، اور گرم ہونا اس لیے کہ وہ نرم ہو چکا ہوتا ہے، پھر وہ چوٹ کام کر رہی ہوتی ہے۔ یہاں 7ویں پارے کے آغاز میں ان آیات کا آنا اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہجرت حبشہ کی تھی، اور وہاں پر حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار نجاشی میں سورہ مریم کی آیات تلاوت کی تھیں، تو نجاشی اور اس کے اہل دربار جو اہل کتاب تھے اور نصارہ تھے، جب آیات سنی تو ان لوگوں کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ابل پڑے اور یہ حق کی طرف مائل ہوئے، اور نجاشی نے کہا کہ بے شک یہ کلام حق ہے، اور یہ کلام ویسی ہی تاثیر رکھتا ہے جیسی تاثیر اس کلام میں تھی جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر اتارا۔ سبحان اللہ۔ گویا ان کے دلوں نے، ان کے ضمیروں نے یہ تاثیر جو تھی اس کی گواہی دے دی اور اس کی شہادت دے دی، اور یہ لوگ وہاں پر غائبانہ ہی مسلمان ہوئے، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور حضرت نجاشی جن کا نام اسہمہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابیت کا شرف انہیں حاصل ہو گیا غائبانہ ہی، یعنی مسلمان ہو گئے۔ حالانکہ صحابی کے لیے تو شرط ہے کہ اس نے صحبت پائی ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اکرام فرمایا اس شخص کا کہ جب وہاں وفات ہوئی تو حضور علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں فرمایا کہ آؤ تمہارے بھائی نجاشی کا جنازہ ادا کرتے۔ اللہ، یہ واحد نماز ہے سیرت طیبہ میں جو حضور علیہ السلام نے غائبانہ ادا فرمائی، ورنہ اس کے علاوہ غائبانہ نماز جنازہ کا کوئی تصور اسلام میں نہیں تھا۔ اور اس پر بھی علماء نے لکھا ہے کہ لوگوں کے لیے وہ غائبانہ تھی، لیکن اللہ کے حبیب کے لیے وہ شاہدانہ تھی، واہ واہ واہ، کیونکہ وہاں میت سامنے ہوتی ہے، اور جب جنازہ پڑھا جاتا ہے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ حاضر اس میت کے ہم دعا کرنے لگے، جس جو میت سامنے رکھی ہوتی ہے۔ تو یہ سارا اس تناظر کے اندر، ہجرت حبشہ کے تناظر میں سراہا گیا اور بتایا گیا کہ جو کافر عداوت ہوتا ہے اس میں اور کافر محبت میں بڑا فرق ہے۔ یہ تقسیم بھی اہل علم نے کی ہے، یعنی جیسے یہود ہیں تو وہ بغض انبیاء میں کفر میں مبتلا ہیں،
اور جو نصارہ ہیں وہ حب عیسیٰ علیہ السلام میں کفر میں مبتلا. تو اس میں ایک بڑا باریک فرق ہے. اس پیمانے پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کفر کے اندر بھی درجات ہیں، اور یہ نصارہ کے اندر اسی نرمی کا نتیجہ تھا کہ یہ غلو میں اور محبت میں اتنے فنا ہو گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا اور خدا کا بیٹا بنا دیا. لیکن جب حق سامنے آیا تو فوراً اس کی طرف مائل ہوئے. سورہ مائدہ کے اندر آیت 87 میں فرمایا ایمان والو حرام نہ ٹھہراؤ وہ پاک اور وہ طیب چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو ناپسند ہیں. ناظرین مکرم، یہ حد سے بڑھنا خواہ دنیا میں ہو، خواہ دین میں ہو، خواہ ظاہر میں ہو، خواہ باطن میں ہو، کسی طرح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. صرف ایک اشارہ عرض کر دیتا ہوں. سنن ابی داؤد میں الاعتداء فی الدعاء کے حوالے سے محدثین نے باب باندھا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسراف فی الوضو اور اعتداء فی الدعاء دونوں کو قیامت کی نشانی فرمایا. یعنی وضو میں بے تحاشا پانی بہانا اور ضائع کرنا، بظاہر تو ایک عبادت کے لیے بندہ تیار ہو رہا ہے، لیکن جب پانی ضرورت سے زیادہ ضائع ہو تو وہ حرام ہے، ناجائز ہے اور گناہ ہے. اب سوچئے کہ بظاہر بندہ عبادت کے لیے جا رہا ہے اور کتنا بڑا گناہ کر کے جا رہا ہے، اور اس کو قیامت کی نشانیوں میں سے شمار کیا گیا. اسی طرح دعا کے اندر مبالغہ اور لمبی لمبی دعائیں اور مجمع عام کے اندر دعائیں پبلکلی، یہ بھی ناپسندیدہ ہے، اور اس کو بھی قیامت کی نشانی فرمایا گیا ہے. دعا کے اندر کسی بھی حوالے سے مبالغہ اور غلو کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. جتنی عبارت آیت میں آئی، جتنی عبارت حدیث میں آئی، اتنی ہی پڑھنی چاہیے. یہ جو اضافت ہم اپنی طرف سے کرتے ہیں نا، وَقِنَا عَذَابَ الْقَرْضِ، حشر، مرض، نیران وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب اسی زمرے میں آتا ہے. اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ابھی روح دعا سمجھ نہیں آئی کہ ہم کس سے مانگ رہے ہیں. وہاں مبالغہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک صحابی نے کہا اپنے بیٹے کو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے جنت میں سفید رنگ کا محل دائیں طرف عطا فرمانا. تو فرمایا بیٹا اس کی کہنے کی کیا ضرورت ہے، تم اللہ کو کیوں یہ بتا رہے ہو؟ جب تم جنت میں چلے جاؤ گے تو وہاں پر اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں موجود ہیں، وہ اللہ تمہیں دے گا. کیا بات، اصل مقصد ہے جنت میں پہنچ جانا. کیا بات، سبحان اللہ. اور وہ اس دعا میں آ گیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. کیا بات، کل جو بھی بندے کی ضرورت اور احتیاج ہے وہ سب اس میں موجود ہے. بے شک بے شک بے شک. گویا آپ اللہ کے علم کو چیلنج کر رہے ہیں کہ جناب اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں اور یہ بھی ایڈ کر. تو یہ چیزیں اعتداء فی الدعاء میں آتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں اعتداء جو حد سے تجاوز کرنا ہے کسی بھی صورت میں اس سے محفوظ فرمائے، اور پھر رزق حلال اور طیب کی طرف متوجہ فرمایا. قسم جب کوئی کھا لے تو دوبارہ سے یہ مضمون آ رہا ہے، اللہ تمہیں نہیں پکڑتا تمہاری غلط فہمی کی کھائی ہوئی قسموں پر، ہاں ان قسموں پر گرفت فرماتا ہے جنہیں تم نے مضبوط کیا. یعنی یہ جو فضول قسم کی بندہ قسم ہے، مجھے تیرے سر کی قسم، مجھے فلاں، یہ الٹ پلٹ ہے. اس قسم کا کوئی وجود نہیں ہے. قسم وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نسبت سے ہی بندہ کھائے، بس. غیر اللہ کی قسم اول تو ہوتی نہیں، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. اور کوئی کھا لے تو بہتر یہ ہے کہ وہ لغو قسم ہے، اس کو توڑ دے، اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہے اور اس پر کوئی پکڑ بھی نہیں ہے. ہاں صحیح قسم کھا کے اگر توڑ دے تو پھر قرآن کہتا ہے فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ 10 مساکین، تو پھر ایسی قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. درمیانے قسم کا کھانا، نہ تو بہت ہی لگژری اور نہ بہت ہی ہلکا پھلکا، ایسا جو بندہ خود کھا رہا ہے. اسی سورہ میں شراب کی حرمت کا حتمی حکم بھی آیا. اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانس سے یہ ناپاک ہیں، یہ شیطانی کام ہیں، تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پا جاؤ. اللہ، دیکھیے اللہ کا منشا و مشیت کیا ہے. فرمایا شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم میں بیر یعنی عداوت اور دشمنی ڈلوا دے، اور شراب میں اور جوئے میں تمہیں مبتلا کرے. کیوں؟ کہ تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے. تو فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، چونکہ یہ حکم بتدریج آیا تھا اس لیے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے موافقات عمر میں سے ہے یہ بھی. واہ واہ واہ. جب وہ بار بار کہتے تھے نا اللہ تبارک و تعالی اللہم بین لنا بیانا شافیا فی الخمر، حتمی طور پہ کہا مولا آپ بالکل دو ٹوک اور واضح حکم نازل فرما دے شراب کی حرمت کے بارے میں.
تو پھر یہ آیات نازل ہوئیں اور شراب کو کیا فرمایا گیا؟ یہ حرام بھی ہے اور یہ ناپاک بھی ہے، ناجائز بھی ہے، اس سے آپ نے بچنا ہے۔ پھر آگے فرمایا آیت 92 میں، حکم مانو اللہ کا، حکم مانو رسول کا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، سبحان اللہ، ہوشیار رہو۔ پھر اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول کا ذمہ صرف واضح طور پر حکم پہنچا دینا ہے۔ دیکھیے یہ جملہ بڑا مشہور و معروف ہے اور یہ انبیاء کرام کا جملہ ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہمارے ذمے کیا ہے؟ صحیح صحیح ٹھیک ٹھیک اللہ کا پیغام ہدایت تم تک پہنچا دینا۔ اب آگے تمہارے ذمے کیا ہے؟ جب اللہ کی حجت تمام ہو گئی تو تم نے اسے سننا ہے، ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے اور اس پہ عمل پیرا ہو جانا ہے۔ بالکل تمہارے ذمے یہ ہے۔ جب مبلغ پیغام پہنچا رہا ہوتا ہے تو اس وقت سننے والے پر گویا اللہ کی حجت تمام ہو رہی ہوتی ہے۔ تو فرمایا مبلغ اگر اللہ کا حبیب، اللہ کا رسول اور امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ہو سبحان اللہ، تو پھر جو سننے والا ہے اس کے پاس کوئی دوسری راہ بچتی نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس میں تشفی کا سامان بھی فراہم کیا۔ فرمایا کہ حبیب اگر یہ نہیں سنتے ہیں اور نہیں مانتے ہیں تو جان لو کہ ہمارے رسول کا ذمہ صرف اور صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ اللہ کی اطاعت یعنی اللہ کے حبیب کو، اللہ کے پیغمبر کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کے مبلغ یا ولی یا عالم دین کو نہ ماننے سے اور اس کی نہ ماننے سے اس کا کچھ نہیں جاتا، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ حقیقت میں خسارہ تو انہی لوگوں کو ہے جو منکرین ہیں، جو اس پر عمل پیرا نہیں ہو رہے ہیں۔ آج یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے، اس دور کے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سورج کا انکار کر دیں گے تو سورج کا کوئی نقصان ہو جائے گا۔ حضرت رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آفتاب آمد دلیل آفتاب، فرماتے ہیں سورج اپنے ہونے کی خود ہی دلیل ہے، اسے اور کسی اضافی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ گر دلیلت باید ازوہ رو متاب، فرمایا تو دلیلیں ڈھونڈنے نہ جا، اگر سورج کے ہونے کی دلیل تجھے درکار ہے تو کیا کر؟ سورج کی طرف رخ کر لے۔ کیا بات ہے، بس سورج کو دیکھ، ایسا نہ ہو کہ سورج کی طرف پشت کر کے کھڑا اور کہے سورج کہاں ہے۔ یاد رہے کہ سورج کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کوئی اس کی طرف پیٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ نقصان اس کا ہے جو سورج سے منہ پھیر رہا ہے، اس حق سے منہ موڑ رہا ہے۔ اور یہ بھی قرآن نے ناظرین مکرم دو ٹوک طریقے سے فرما دیا کہ لا یستوی الخبیث والطیب، فرمایا کبھی بھی پاک اور ناپاک، گندی چیز اور صاف ستھری چیز برابر نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ گندی چیز کی کثرت تمہیں کتنی ہی بھائے تو اللہ سے ڈرو اے عقل والو کہ تم فلاح پا جاؤ۔ آج یہ دیکھیے، یہ ہم نے سمجھنا ہے، علم اور جہالت، نور اور اندھیرا اور بینائی اور اندھا پن، کیا یہ برابر ہو سکتا ہے؟ پھول اور کانٹا، رات اور دن کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا لاجیکل اور ایک عقلی قسم کا پیمانہ ہمیں قرآن نے فراہم کر دیا ہے۔ اگر اس کی روشنی میں ہم دیکھ لیں تو عقل و شعور سے بھی حق اور باطل کو پہچان سکتے ہیں اور فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حق اور باطل میں تمیز اور فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔